حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ مقام اور شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک امتحان نہیں، دو امتحان نہیں، تین امتحان نہیں، ڈھیر ساروں امتحانوں میں مبتلا کیا۔ صرف باپ کو ہی نہیں، بیٹے کو بھی، اور پھر بیٹے کو ہی نہیں، زوجہ کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی امتحانوں میں مبتلا کیا۔ اور ہر امتحان کے اندر یہ گھرانہ جو ہے کامیاب ہوا۔ ہر امتحان، جو بھی امتحان آیا، چاہے وطن چھوڑنے کا امتحان ہو، چاہے سر دینے کا امتحان ہو، چاہے اللہ کے نام پر مال قربان کرنے کا امتحان ہو، کوئی بھی امتحان ہے، کوئی بھی آزمائش ہے، ہر آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ امتحان جیسے بھی تھے، چاہے جان کا امتحان تھا نا، کہ جان جا رہی ہے، اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حاضر ہیں۔ کوئی فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے جو پاس ہے نا وہ ہوا ہے اور بارش ہے، اور میں ایسی ہوا چلا سکتا ہوں، ایسی بارش برسا سکتا ہوں کہ آگ کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اگر آپ اجازت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد نہیں چاہیے مجھے۔ ہر فرشتہ جو جس عہدے پر فائز ہے، اپنی جو گزارشات ہیں وہ پیش کر رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک کی گزارشات کو پس پش ڈال رہے ہیں اور کسی کی مدد کو قبول نہیں کر رہے، نہیں کہہ رہے کہ ہاں آ جاؤ یار میری مدد کرو، آؤ میری امداد کرو، مجھے بچاؤ اس امتحان سے، نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء کرام رسول السلام کے پاس آیا کرتی ہیں وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اپنی جو ہے نا گزارشات پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم، تو تو جانتا ہے کہ جو میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ واقف ہے۔ اس نے کہا پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے، جب اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں آگ میں جلوں تو مجھ سے میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر، اللہ جانتا ہوا مجھے آگ میں اگر ڈالنا چاہتا ہے تو میں آگ پر جو ہے فدا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آگ مجھے جلائے، راکھ بنائے، جو چاہے کرے، میرا کام تو اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اللہ کی رضا پر خوش ہونا۔